کئی مولوی روز وقت کھاندے نے کہ قاضی حسین احمد صدر بن کے خطبہ کدوں دے گا. انجی گل ہے کہ نہیں؟ سنو، ہمیں کسی کے خطبے کی انتظار نہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں قاضیوں کے خطبوں سے. ہمیں صرف سیدہ کے چاند کے خطبے کی انتظار ہے یا نہیں؟ جنہیں ہے بلند نعرہ حیدری، سیدہ کا چاند خطبہ ارشاد فرمائے گا. یہ بیان فرماتے ہیں امیر کائنات. کس کو؟ جناب کمیل کو. میں سلام کرنے لگا، اجازت چاہنے لگا کہ کس سفر پڑھی بڑا نام. سیدہ کا چاند خطبہ ارشاد فرمایا. جناب کمیل اور امیر کائنات اکٹھے چل رہے. امیر کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. غلام سمجھ گیا آقا کا خوش ہونا ہی غلام کی سب سے بڑی خوش بختی ہے. کہتے میرے آقا آج مزاج توحید پہ خوشی کے آثار دیکھ رہا ہوں. فرمایا ہاں کمیل، میں نگاہ ولایت سے اپنے منتقم کو منبر کوفہ پہ خطبہ ارشاد فرماتے دیکھ رہا ہوں. جس خطبے کی دعوت خطیب منبر سلونی دے رہا ہے وہ خطبہ کیسا ہوگا؟ جس خطبے کو سن کے علی بادشاہ کے چہرے پہ خوشی آ رہی ہے، آپ کے چہرے پہ ہے یا نہیں؟ جتنی خوشی ہے اتنا بلند نعرہ حیدری. سناؤں ایک سطر خطبے کی. مالک نے کمیل کو یہ خطبہ سنایا یا دکھایا؟ بس ختم، اجازت چاہنے لگا ہوں. سناؤں نا ایک سطر. منبر کوفہ پہ سیدہ کا چاند وجہ اللہ خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، الہیت کا اظہار ہو رہا ہے. فرماتے ہیں سنو، الحمدللہ الذی، حمد ہے اس ذات کی جس نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ آج پورا کیا ہے. امام زمانہ روز دعا مانگتے ہیں کہ میرے اللہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر. اور یہ دعا تیسرے نائب سے منقول ہے. پہلے نائب سے بھی منقول ہے کہ امام زمانہ کی زیارت ہوئی تو مولا کعبے کی دیوار کے ساتھ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر. ہم نے تیرا ہر وعدہ پورا کیا، تیرا وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا. کان کھول کے سن لو، لاشعوری طور پہ سنی بھائی بھی ٹی وی میں اذان کے بعد کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سے وعدہ کیا ہوا پورا کر، اسے مقام محمود عطا کر. سنو، مقام محمود ظہور امام زمانہ ہے. سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ وعدہ پورا کر. مالک کہتے حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنا وعدہ آج مجھ سے پورا کیا. یہ بدنصیبی ہے، مظلومیت ہے قوم کی کہ ان کی اہمیت کو بتایا نہیں گیا کہ یہ وعدے کا مطلب کیا ہے. مدت سے وعدہ تھا کہ تیری ذات کو میں منتقم بنایا ہے. یہ گھرانہ مظلوم تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ آج کہہ رہے حمد ہے اس ذات کی جس نے وعدہ پورا کیا کہ میں منتقم آل محمد بن کے آیا ہوں. اب خاندان کے دشمنوں سے ایک ایک سے انتقام ہوگا، کسی منکر کو رعایت نہیں ہوگی. اس نے خروج کا مطلب یہ منکروں کو سزا دی جائے گی. توجہ ہے یا نہیں؟ حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور مالک کہتے سنو، اللہ نے مجھ سے اپنا وعدہ پورا کیا اور میں تم سے مخاطب ہوں کہ اللہ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو میں پورا کرنے کے لیے موجود ہوں. وعدہ اللہ کا پورا کرے گا قائم. سنو، کسی سے آدم نے وعدہ کیا ہو میں پورا کرنے کے لیے موجود ہوں. کسی سے نوح نے وعدہ کیا ہو پورا کرنے کے لیے موجود ہوں. کسی سے موسیٰ نے وعدہ کیا ہو
पूरा करने के लिए मौजूद हूं। किसी से ईसा ने वादा किया हो, पूरा करने के लिए मैं उससे बेहतर मौजूद हूं। मजमा घबरा जाएगा कि ये नबियों से बेहतर कौन है। मेरे मालिक कहेंगे क्या नजर सोचे हैं तुम्हारी कि नबियों से मैं बेहतर कैसे हूं। आखिरी नबी ईसा बड़ी शान का मालिक, एक मुर्दे को जिंदा किया, 2 को किया, 3 को किया। सुनो, अना साहिबुर रजअत, मैं अल्लाह की जमीन से काफिरों को भी कब्रों से निकालने लगा हूं, मोमिनों को भी बुलाने लगा। आपका जी नहीं चाहता कि काफिरों को खींच के कब्रों से लाया जाए? जितना शौक से मंजर देखना चाहते हो उतना बुलंद नारा हैदरी। अल्लाह आपको वो मंजर दिखाए, आप सुल्तान मुअज्जम की शाही देखें, पाक खानदान की शान देखें, और जिसको बेवारस समझ के मारते रहे उसका वारिस गैबत की रात खत्म हो सामने आए, इन बेगैरतों से पूछे कि तुमने मेरे दादे को बेवारस क्यों समझा। मैं मसाए पाक पढ़ने के लिए बहुत लोग आए। मेरा मजलूम करबला की एक जवानी का जुमला पढ़ने को जी चाह है। इस रंग सिर्फ एक सतर में पेश करना चाहता हूं। कोई होगा जो इसको सुन के भी उसके दिल को तस्कीन मिले। पहले समझ लो ये जंग है, आपके मालिक को आखिरी वक्त में मारा किस तरह गया है। मैं समझाना चाहता हूं। शाह साहब मजलूम करबला के दरमियान में पहले पैदल थे मौला के चारों तरफ। समझ आइए, समझ गए हो? पैदल फौज, फिर उसके आगे पहले पैदल, फिर उसके आगे दायरा था घोड़ सवारों का, फिर उसके आगे दायरा था ऊंटों के सवार का। यानी पहले बड़ा दायरा ऊंटों के सवार, उसके अंदरले दायरे पे घोड़ों पे सवार, और उसके अंदरले दायरे पे पैदल। कुछ समझ रहे? फिर कुछ थे जो टिप्पू पे सवार थे, तीर कमान लेके बैठे हुए। इतने मारने वाले थे इस रंग में मजलूम करबला को। फिर समझ नहीं आई तो एक जुमला और कहने लगा। ये भी मेरा मकसद एक बात समझाना है। फिर मेरे मालिक को मेरे इमाम फरमाते हर रंग में कत्ल किया गया। उस दौर के कत्ल करने के जितने हथियार थे वो आपके मौला पे इस्तेमाल हुए और वो करबला में लेके आए हुए थे। समझ आ गई? अब मेरे मालिक ने हमला किया, दाएं हमला किया, ऐसा हमला था कि सब बाएं भाग गए। बाएं की तरफ हमला किया तन्हा शब्बीर ने। सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फिर उधर हमला किया, बाएं से दाएं भागे। मेरे मालिक ने लश्कर को भगाया। फिर मेरे मालिक ने, मैंने किताब में देखा, तलवार को नियाम में रखा। फिर मेरा मालिक पैदल चला फौज में। कोई सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और चलते जाते थे, दरमियान में दो दो बंदों के खोपड़ियां पकड़ के टकराते जाते थे और मार के रास्ता बनाते जाते थे। कोई समझ आ रही है मेरी बात की? जिधर गया सैयदा का चांद आगे भागते गए। कोई सुन रहे हो? तो रास्ता बनाते हुए रावी कहता है एक ऐसा वक्त आया सब तो भाग के, और सरकार मखदूम जाफर जमान साहब की तहकीक है कि 9 लाख से 32,000 सिर्फ बचे हैं, बाकी शब्बीर ने फिनार कर दिए थे। तो समझ आ रही है? कहते हैं सबको बहका के फिर मेरा करीम फरात की तरफ चला। सुन रहे हो? कहते हैं हम समझे कि अब फरात पे जाके पानी पिएगा, लेकिन देखा पानी नहीं पिया, पानी की तरफ गए भी नहीं। फरात पे एक लाशा कटा हुआ था जिसके बाजू नहीं थे। घोड़े की रकाबों पे पांव रख के खड़ा होके मिट्टी के ढेर की तरफ देख के कहता हूं मेरा अलमदार वीर, तूने मेरी जंग देखी जो नहीं। अल्लाह करे
ذوالفقار کو پھر شبیر نے نیام میں ڈالا. ذوالفقار کو نیام میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب شبیر نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے تلوار کو نیام میں ڈالا. تلوار رونے لگی. آواز یا کا اللہ واسطے نہ رو کہ یہ بڑے بے غیرت ہے, مجھے اذن دے میں ان ملعونوں کو ختم کروں. شبیر کہتے ہیں ذوالفقار اب میں روکنے لگا ہوں, اب تیری پیاس ہمارا منتقم بھجائے گا, ہمارا آخری آئے گا. اللہ کرے وہ منتقم ذات کا جلدی ظہور ہو, اس تلوار و ذوالفقار کی پیاس بجھے. جس نے شبیر کو زین سے اترتے بھی دیکھا, جس نے شمر کو گستاخی کرتے ہوئے بھی دیکھا, اس تلوار کی پیاس بجھے. آل محمد کے دشمن ختم ہو. ہمت کرو, حوصلہ نہ ہارو, دور تمہارا آنے والا ہے, تمہارا سردار آنے والا ہے. لہذا اپنے مالک کو بلاؤ, مجلسیں کراؤ, مسجد بناؤ, اظہار ولایت کرو, حلال کھاؤ, پاک کھاؤ, خمس ادا کرو اور خلوص نیت سے مولا کے لیے کام کرو. آپ کا شمار امام زمانہ کے ناصرین میں ہو. مولا آپ کو سلطان معظم کی شاہی دکھائے. اور ایک گزارش ہے, یہ بوانا میں مسجد میں علی ولی اللہ پڑھایا جا رہا ہے اور جس کے جرم میں ان پہ پرچے کیے جا رہے ہیں کہ یہ تشدد میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں. اور ایک تھانے دار ہے جو کبھی 2000 میں وہاں لگا تھا اور اس نے ماتمیوں کو پکڑ کے جو زنجیر زن تھے ان کی پشتوں پہ ظلم کیا تھا, اور پھر بوانا میں بہت بڑا ایجیٹیشن ہوا اور اس کو نکالا گیا تھا. اب پھر اس کو ہی وہاں لگایا گیا ہے تاکہ یہ شیعہ آپس میں ٹکرائیں. لہذا انتظامیہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس تھانے دار کو کسی اور مقام پہ لے جاؤ تاکہ وہاں پہ ولایت کے اقرار کرنے والے ماتمی عزاداروں پہ پھر کوئی نیا ظالم پولیس والا ظلم نہ کر سکے. یہ آواز اس اجتماع کی صورت میں ہم پہنچانے کے لیے حق بجانب ہیں یا نہیں ہے؟ جو میرے ساتھ اس آواز میں انتظامیہ تک آواز پہنچانا چاہتے ہو کہ اس تھانے دار کو کہیں اور لے جاؤ اور جو کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو, اہل بیت کا دشمن نہ ہو, اس کو وہاں لگایا جائے تاکہ پاکستانی ہر ایک کو اس کا حق مل سکے. جو اس قرارداد میں شریک ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.